अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब पर कज़ाब से मुखातिब है नाज़रीन। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविज़न की सबसे बड़ी डिबेट, सबसे बड़ी गुफ्तगू या हुकूमत की तरजीहात इस वक्त इमरान खान के बेटों को धमकाने में, उनके हवाले से स्टेटमेंट्स देने में, ये बताने में कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, हम उन्हें मार देंगे, हम उन्हें घसीटेंगे, उन्हें बाजियाब करवाना पड़ेगा, हम उन्हें जलील करेंगे और जलील करके हम उन्हें पाकिस्तान से निकालेंगे। इसके अलावा कोई भी तरजीह, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पॉलिसी और न कोई भी डिस्कशन, कोई भी क्रिटिक, कोई भी एनालिसिस पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर ना ही हुकूमत की जानिब से, ना ही पाकिस्तान के जर्नलिस्टों की जानिब से, ना ही साफियों की जानिब से कुछ भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात हैं, खौफनाक से खौफतर होते जा रहे हैं। ये खबर पख्तूनख्वा में बार बार ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। फिर आज एक और बड़ी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल शख्सियत, उन्हें उनकी टारगेट किलिंग की गई है, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। फिर जो और सूरत बनी हुई है और मुल्क के अंदर के जो हालात हैं वो आपके सामने रखते हैं। अब जो खान के बच्चों के हवाले से बातचीत की जा रही है वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले जो दो बड़े इंपॉर्टेंट और अहम तरीन इशूज हैं इन्हें आप देखें और आप समझें कि आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान की जो ऑन ग्राउंड सूरत है वो किस तरफ जा रही है इस वक्त। ये बाकायदा से खबर है कि मई के महीने में 60,000 मजीद पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए और ये ब्रांड ट्रेन हो रहा है। पाकिस्तानी यानी जो मुल्क छोड़कर जा रहा है ये आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं 20-20, 25-25 लाख, 50 लाख, 60 लाख लोग अपने घर जमीनें बेचकर पाकिस्तान से जा रहे हैं। अप्रैल की निस्बत ये तादाद 12% ज्यादा है। रवां साल के पहले 5 माह में 2,85,000 पाकिस्तानी शहरी मुल्क छोड़ चुके हैं। 44% अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। ये बाकायदा से बिजनेस रिकॉर्डर का इदारिया, और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 5 माह में 3 लाख पाकिस्तानी ये मुल्क छोड़ चुके हैं। अंदाजा लगाएं, अंदाजा। ये कहते हैं रेमिटेंस आ रहा है, ये कहते हैं मुल्क के अंदर खुशहाली है, मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ट्रंप टावर बनेगा, और मुल्क के अंदर इतनी बड़ी तादाद में जो माइग्रेशन या लोग मुल्क छोड़कर, उसकी बुनियादी वजह रोटी इस मुल्क के अंदर नहीं मिल रही, इंसाफ नहीं मिल रहा। और यहां पर जो खौफ है, बदमाशी वो अलग है। ये अभी ये इसरार अहमद राजपूत साहब की खबर है। ब्रेकिंग न्यूज, अडियाला रोड गुलशन आबाद में डकैती के दौरान तालिब इल्म को गोली मार दी गई है। गरीब स्टूडेंट जिंदगी की बाजी हार गया है। डकैत होंडा 125 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मकतूल गुलशन आबाद अडियाला रोड सेक्टर 1 में मौजूद शाह आलम मस्जिद के खतीब कारी अनवर जेब साहब का इकलौता बेटा था, उसे गोली मार दी गई। बड़ा खूबसूरत ये बच्चा था नादरीन, इसे सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए ये देखें आप गोली मार दी गई है, और ये मामूल बना हुआ है। तो इट्स अ वेरी सैड। और दूसरी तरफ आप जो पानी का हाल है देखें, लाहौर डूबा हुआ है, पंजाब तबाह और बर्बाद हो गया है, लोगों के घर पानी के अंदर हैं, बुरी हालत हुई पड़ी है। अस्पतालों के अंदर छतों में से पानी नीचे आ रहा है, बिजली नहीं है, जनरेटर्स उतार दिए गए हैं, इवन एसीज उतार दिए गए, लोग पंखे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो एक बड़ी एक गैर मामूली सी, अब ये जो अभी की खबर है, ये आज शाम की खबर है और ये बड़ी परेशान कुन खबर है। खबर ये है कि जनाब अवामी नेशनल पार्टी पॉलिटिशियन मौलाना खान जेब एंड अ पुलिसमैन वर शॉट डेड ऑन थर्सडे बाय अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा बाजोर डिस्ट्रिक्ट। ये एएनपी के बड़े प्रोमिनेंट लीडर मौलाना खान जेब साहब, उन्हें मार दिया गया है और ये नामालूम लोगों ने इनकी जान ली है। बाजोर डिस्ट्रिक्ट जो डीपीओ हैं बाजोर के, उन्होंने वकास रफीक सेड दैट द पॉलिटिशियन वाज शॉट डेड इन सिंदाई वाइल कैंपेनिंग फॉर द जुलाई 13 पीस परेड। और ये बुनियादी तौर पर ये अमन के लिए बातचीत कर रहे थे, और जो वहां पर बातचीत हो रही है बहुत सारे ऑपरेशंस के हवाले से, वहां पर खड़े थे और एहतजाज कर रहे थे। बड़ी प्रोमिनेंट ये वहां पर आवाजें, ये कह रहे हैं कि जनाब इन्हें शूट कर दिया गया और इनकी जान चली गई। तो इंटरनली आप देख रहे हैं कि इससे पहले आप देखें गुज़श्ता एक महीने के खाली स्टैट्स उठाकर देख लें, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी जवान मारे गए हैं। फिर जो हुआ था मस्तूंग में, वहां पर बाकायदा बैंकों के ऊपर लोगों को हॉस्टेज बना दिया गया था, बैंकों में घुस आए थे। तो एक लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, एक पूरा ढांचा जो कि कोलैप्स करता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की तरजीहात किसी भी सूबे में आप उठाकर देख लें, करप्शन, माल बनाना, धमड़ी बनाना, इस वक्त खुली छूट उन्हें मिली हुई, खुली छूट देकर ना बस नेहरू बांसुरी बजा रहा है। बस वही वाला सीन है कि रोम जर रहा था और वो बांसुरी बजा रहा था, नेहरू बांसुरी बजा रहा था, तो ये इधर भी कोई बांसुरी बजा रहा है या टिकटॉक बना रहा है। बस यही कहानी चल रही है पाकिस्तान में, जो सूरत बनी हुई है। अब नाज़रीन, ये आप खबर देखें, ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की आज की डिस्कशन है, और ये टीवी के ऊपर बातचीत हो रही है। ये गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं फैसल करीम कुंडी, ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले एहतजाज से पहले तगड़े हो जाएं। कासिम और सुलेमान खान आसमान से नहीं उतरे हुए, अगर वो रियासत को चैलेंज करेंगे, कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो बिल्कुल गिरफ्तार होंगे। जमाइमा भी आ जाएं, उसे भी गिरफ्तार करेंगे। क्या ये कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है? यानी कासिम और सुलेमान या फिर जमाइमा खान वो ये बात कर रही है कि मेरे साबिक शोहर हैं, मेरे बच्चों के वालिद हैं इमरान खान, और वो नाहक बंद है, हम अपने वालिद की रिहाई के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने कोई नहीं कहा। अच्छा, उन्होंने खुद भी स्टेटमेंट नहीं दी अभी तक। ये सिर्फ अलीमा खान साहबा की चंद सेकंड की गुफ्तगू थी, 15-20 सेकंड की गुफ्तगू थी,
اور اس کے بعد یہ رولا پڑ گیا پہلے رانا سنورا اور ہر بندہ، اور ٹی وی پر باقاعدہ دھمکیاں دلوائی جا رہی، تھریٹ پرسپشن، ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جیسے یہ ملک نہیں ہے، کوئی جہنم ہے. یعنی آپ یہاں پر آ جاؤ گے تو آپ کو جلا دیا جائے گا، آپ کو بسم کر دیا جائے گا، یا آپ کو نگل جائے گا کوئی. یہاں پر کوئی دیو بیٹھا ہوا ہے، کوئی بلا بیٹھی ہوئی ہے جو یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آئے احتجاج کرے، تحریک کا حصہ بنے، یا کوئی سوچ رکھے، فکر رکھے، یا خان کے بارے میں بات چیت کرے. یہ ایک بڑا خوفناک، آپ اندازہ لگائیں کہ اس ساری صورتحال کے بعد کون سی جو آپ انویسٹمنٹ اوورسیز سے مانگتے ہیں یا اوورسیز کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ کو سہولتیں دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، نو بڈی ول کم، کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا. اور جمائمہ خان اور عمران خان کے جو بچے ہیں قاسم اور سلیمان، پاکستان کی پولیٹکس سے ان کا واقعتاً کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انٹرنل ڈائنامکس ہے، لیکن وہ اپنے والد کے لیے ایک لیگل بیٹل کے لیے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں پرم طریقے سے. وہ ہتھیار لے کر آئیں گے، وہ فوج لے کر آئیں گے، وہ کوئی خدا نہ خواستہ اوپر سے اتر کر کوئی B-2 بمبر کے ذریعے لینڈ کریں گے. ظاہر ہے وہ ایک لیگل طریقے سے امیگریشن کلیئر کرے، پاکستان کے اندر نہاتے آئیں گے اور آ کر جوڈیشری کے سامنے جا کر سوال اٹھائیں گے، جوڈیشری کے سامنے جا کر اپنے طور پر مقدمہ درج کروائیں گے، تحریک کا حصہ بنیں گے، پورا طریقے سے پروٹیسٹ کریں گے، اور وہ سمبولک ہوگا ظاہر ہے بہت سارے حوالوں سے، لیکن باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دوسری جانب ناظرین، تحریک انصاف کی جانب سے بھی سخت رد عمل آ رہا ہے. یہ فیصل چودھری صاحب ہیں، انہوں نے آج باقاعدہ سے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو مار کر دکھائیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، بدماشی کرنے والوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے، بچے آئیں گے قانون کے مطابق رہیں گے، اتنے کمزور نہیں کہ لیڈر کے بچوں کی حفاظت نہ کر سکیں. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے. اندازہ لگا لیں کہ فیصل چودھری صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ جناب آپ بچے آئیں گے تو آپ انہیں مار نہیں سکتے، پاکستان میں آپ انہیں دھمکا نہیں سکتے، آپ انہیں غائب نہیں کر سکتے، ہم نے چوڑیاں نہیں پڑی ہوئی، ہم چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس طرح سے یہ سارے معاملات کو نہیں چلنے دیں گے. تو یہ تمام تر ترجیحات ہیں جو کہ موجود ہیں. انڈیا کے ساتھ ہماری ایک وار ہوئی، اس میں ایک نیشنل یونٹی بنی لیکن وہ توڑ دی گئی. 27 پاکستان کے پرومیننٹ جرنلسٹ، ان کے اوپر ایک اٹیک، حملہ جاری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو دیا ہے کرن تھاپر کو. وہ انٹرویو آپ دیکھیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بلاول پتہ نہیں کوئی چلا کلا ہے یا بلاول کو پاگل ہے یا کیا کر رہا ہے وہاں پر جا کر. یعنی بلاول نے ایک دفعہ کہا بھی میں اٹھ کر چلا جاؤں گا. یعنی اس بندے نے بلاول کو کچی سے پکڑا اور اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے یہ کہا تھا، تمہارا باپ یہ کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد اس ملک کے اندر، تمہارا باپ نے یہ کہا کہ ادارے بہت ساری چیزوں میں مداخلت کروا رہے ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری یعنی صرف اس لیے کہ وہ انگریزی اچھی بول رہے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر، یعنی اچھا بلاول نا ایک لمبے ٹائم سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ یعنی مرے جا رہا ہے کہ انڈیا کسی طرح سے ہمارے ساتھ بات چیت کرے یا انڈیا کوآپریٹ کرے. اس سے پہلے الجزیرہ پر جا کر اس نے کہا کہ ہم بندے آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم ایکسٹراڈائٹ کر دیں گے، آپ حکم کریں نا ہمارے ساتھ کوآپریٹ. اور پھر کرن تھاپر کے شو میں چونکہ انڈین یوتھ کے ساتھ، انڈین لوگوں کے ساتھ، وہ آپ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ آپ سے زیادہ واقف ہیں، وہ آپ سے بہتر ڈائنامکس جانتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ بہتر، وہاں پر انٹرنیٹ موجود ہے، وہاں پر سہولیات موجود ہیں، آپ سے کم بدماشی ہے. یعنی جتنا آپ کے ملک کے اندر آپ نے گلا یہاں سے پکڑا ہوا ہے اس سے کم انڈیا کے اندر ہے، لہذا وہ جانتے ہیں. لیکن ایک معذرت خانہ رویہ بلاول بھٹو زرداری کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر نظر آ رہا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال بنائی جائے. اور پاکستان کے ایک اور میں اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بڑی زبردست طریقے سے کوٹ کی ہے اور یہ سامنے رکھی ہے. یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، بلکہ ایک تجزیہ پیش کیا ہے منیر فاروق صاحب کے شو میں طلعت حسین صاحب نے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان کی بہنیں لوگوں کو نہیں نکال سکی، بشرا بی بی نہیں نکال سکی، تو وہ بچے جو پاکستانی سیاست کے میدان میں چودوں کی طرح ہوتے ہیں، چودوں کی طرح ہوتے ہیں. سمینہ پاشا صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بچے چودے ہیں اور عوام کیڑے مکوڑے ہیں. ملک ایک جنگل ہے جس میں شیر، ہاتھی، کیڑے مکوڑے، چودوں، پرندوں کو مسر رہے ہیں، لمڑ سازشیں رچا رہے ہیں، بندر گھنگرو توڑ کر ناچ رہے ہیں. تو بندر ناچ رہے ہیں، باقی مسئلہ جا رہا ہے، تباہی پھیلائی جا رہی ہے، اور یہی ساری کہانی ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. ناظرین، دو خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارا اصغر، ایک تو میرا دل دکھا ہے جی، مجھے نہیں پتا اس خاتون کی، اس ایکٹریس کی کیا کہانی تھی، جس طریقے سے اس کی جان گئی ہے، یہ دردناک ہے، یہ عذاب ہے، یہ خوفناک ہے. یہ امیجن کر کے، سوچ کر کے ہی بندے کو بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی فون کرنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا پوچھنے والا نہیں ہے. اس سے بڑی درد شاید دنیا میں، یا میرے خیال میں موت بھی کم محسوس ہوتی ہے اس درد کے سامنے. ان کے حوالے سے محمد عمیر صاحب نے خبر دی ہے کہ ان کے بارے میں جیو نیوز نے خبر چلائی اس ایکٹریس کے بارے میں کہ ان کے والد نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس کی لاش ریسیو نہیں کرنی. وہ یہ کہہ رہے کہ جیو نیوز نے جھوٹ بولا ہے. پاکستان کے سب سے بڑے روزنامہ جنگ نے خبر دی کہ اداکارہ حمیرہ اصغر کے والد وفات پا چکے ہیں. دوسری جانب تمام میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ والد نے لاش لینے سے، یعنی ایک طرف اس کے والد وفات پا چکے ہیں اور دوسری طرف خبریں چل رہی تھی کہ والد نے لاش لینے سے انکار کر دیا ہے. اسی دوران سونو ٹی وی سے ہمارے دوست رپورٹر بھٹی نے خبر دی کہ ان کی حمیرہ اصغر کے والد سے بات ہوئی ہے. اس صورتحال میں صبح 11 بجے سے حمیرہ اصغر کے کلاس فیلوز
اور ٹاؤن شپ کے رہائشی افراد سے حقائق تلاش کرنے کی کوشش میں رہا ہوں کہ حقائق ہیں کیا۔ تاہم اب روزنامہ جنگ کے رپورٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وفات والی خبر نہیں دی تھی، یہ ایڈیٹر کی غلطی ہے۔ دوسری جانب کراچی سے ایک جرنلسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے بھی پولیس اور ورثاء کی بات چیت کی بات تصدیق کی ہے کہ عمارہ اصغر کے والد حیات ہیں، عمارہ اصغر کے والد حیات ہیں اور ان کی عمر تقریباً 71 سال ہے اور وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے والد اور مختلف لوگ ان کی باڈی ریسیو بھی کریں گے اور ان کا نماز جنازہ بھی ادا ہوگا۔ تو مختلف جعلی خبریں اور بہت ساری کہانیاں پاکستان کے میڈیا پر اس حوالے سے بگڑی گئی ہیں اور یہ کہانی بڑی مختلف ہے۔ بہرحال اس خاتون کے اس اداکارہ کے لیے دعا کریں، بڑا مشکل طریقے سے دنیا سے گئی ہیں۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔